اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث احکام سلبیہ وجود کے اندر تھی، یعنی وہ احکام و وہ فروعات کہ جو وجود کے احکام ہیں لیکن وجود کے احکام اثباتی یا وجودی نہیں ہیں بلکہ وجود کے احکام سلبی شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلے دو احکام و پہلے دو فروعات کے جو اصالت وجود کے اوپر متفرع ہیں ان کو گزشتہ درس کے اندر ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ فرع سوم یا حکم سلبی سوم کے جو علامہ طباطبائی یہاں پر بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وجود جوہر اور عرض نہیں ہے۔ اس حکم سلبی کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مدعا یہ ہے کہ خود وجود، خود جو حقیقت وجود ہے، خود جو ذات وجود ہے وہ نہ تو جوہر ہے نہ عرض، یعنی خود وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ یہاں پہ علامہ کا یہ مدعا نہیں ہے کہ وجود جوہر و عرض کی ماہیت نہیں رکھتا، یہ نہیں بیان کرنا چاہتے، بلکہ یہاں پر علامہ کا مدعا یہ ہے کہ خود وجود جن سے ماہیت جوہر و جن سے ماہیت عرض سے نہیں ہے۔ بس یہاں پر دو مطلب ہیں اور بہت ہی ظریف فرق ہے جس کی جانب توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بس یہاں پر علامہ کا مدعا اساسی طور پہ یہ ہے کہ خود جو وجود جو اصیل ہے، اصل ہستی اور واقعیت کو تشکیل دیتا ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض۔ ممکن ہے کہ وہ وجود ایک ماہیت جوہر کے ہمراہ ہو یا ماہیت عرض کے ہمراہ ہو، یا مثال کے طور پہ کیف ہو، کم ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن خود وجود جو ہے وہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ حقیقت میں یہ جو حکم یہاں پر علامہ نے بیان فرمایا ہے یہ دراصل فروعات اصالت وجود اور و اعتباریت ماہیت میں سے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جس مطلب کے اوپر توجہ کی گئی ہے وہ ہے زیادت الوجود علی الماہیت، یعنی وجود زائد بر ماہیت ہے، وجود غیر از ماہیت ہے، وجود عین ماہیت نہیں ہے بلکہ وجود غیر از ماہیت ہے۔ لہٰذا وہ ادلہ کہ جو زیادت وجود بر ماہیت کے باب میں علامہ نے پیش کیے تھے، انہی ادلہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہاں پر علامہ طباطبائی اس فرق کو و حکم سلبی کو پیش کرتے ہیں۔ بس مدعا ہمارے سامنے کاملاً واضح ہوا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ خود وجود جوہر بھی نہیں ہے اور عرض بھی نہیں ہے۔ اس حکم کو اس بات کرنے کے لیے علامہ نے جس استدلال سے استفادہ کیا، یعنی یہاں پر علامہ دو استدلال پیش کرتے ہیں۔ پہلا استدلال اپنی ذات میں فی نفسہ ہی ایک استدلال عام ہے کہ جو وجود کے جوہر ہونے کو بھی رد کرتا ہے، عرض ہونے کو بھی رد کرتا ہے۔ یعنی پہلا استدلال کہ جو علامہ طباطبائی پیش کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک استدلال عام ہے جو وجود کے جوہر ہونے کو بھی رد کرتا ہے، عرض ہونے کو بھی رد کرتا ہے، لیکن علامہ نے یہاں پر اس کو صرف اور صرف نفی جوہریت از وجود کے باب میں اس کو استفادہ کیا ہے، لیکن اپنی ذات میں استدلال ایک استدلال عام ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وجود نہ جوہر ہے نہ عرض۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ جوہر، اس کی تعریف کیا فرماتے ہیں؟ جوہر وہ ماہیت ہے کہ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، کہ جوہر وہ ماہیت ہے کہ جب خارج میں موجود ہوتی ہے تو لا فی موضوع ہوتی ہے، یعنی اس کو موجود ہونے کے لیے کسی موضوع کی ضرورت نہیں ہے، کسی موضوع میں موجود نہیں ہوتی۔ اور یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ وجود اصلاً اساسی طور پہ سنخ ماہیت سے ہی نہیں ہے، وجود کاملاً غیر از سنخ ماہیت ہے۔ ماہیت ایک امر اعتباری ہے، خارج میں وجود کے ذریعے سے موجود ہے، بالوجود موجود ہے، لیکن وجود ایک ذات اصیل ہے، ایک طبیعت اصیل ہے، خارج میں بالذات موجود ہے، نہ کہ بالماہیت موجود ہے یا کسی اور شے کے ذریعے موجود ہے۔ بس اساسی طور پہ وجود غیر از ماہیت ہے، سنخ ماہیت سے ہی وجود نہیں ہے۔
اس استدلال کے ذریعے علامہ نے صرف وجود کے جوہر ہونے کی نفی کی ہے، لیکن جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ استدلال اپنی ذات میں وجود کے عرض ہونے کی بھی نفی کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اساساً جوہر و عرض یہ دو اقسام ماہیت ہیں، یعنی تقسیمات ماہیت میں سے ہیں کہ ماہیت اگر لافی موضوع ہو تو اس کو جوہر کہتے ہیں، ماہیت اگر فل موضوع ہو تو اس کو عرض کہتے ہیں، اگر فل موضوع ہو محتاج بے موضوع اس کو عرض کہتے ہیں۔ اور جبکہ نہ تو یہاں پر وجود سنخ ماہیت سے ہے، اساساً سنخ ماہیت سے نہیں، پس وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ استدلال دوم کی جو علامہ یہاں پر پیش کرتے ہیں وہ استدلال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ عرض کی جو تعریف ہے، عرض کی جو اب ہم تعریف کرتے ہیں، عرض یہ ہوتا ہے کہ ایک شے یا ایک ماہیت وہ محتاج بے موضوع ہے، اپنے تحقق میں محتاج بے موضوع ہے، یعنی عرض ایک ماہیت ہے کہ جو تحقق خارجی کے لیے محتاج بے موضوع ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں پس یہاں پہ کیا لازمہ آتا ہے کہ جب عرض محتاج بے موضوع ہے پس موضوع مقدم بر عرض ہے، از لحاظ رتبہ، زمانی بحث نہیں ہو رہی، از لحاظ رتبہ عرض مقدم بر موضوع ہے، پہلے موضوع ہوگا پھر اس کے بعد عرض موجود ہو سکتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اساساً اصالت الوجود کی اساس پہ وجود متقوم بنفس ذات ہی، وجود خود بخود متقوم ہے، خود بخود تحقق خارجی رکھتا ہے، بذات موجود خارجی ہے، بالغیر موجود نہیں ہے، بلکہ اساساً وجود اپنی ذات اصیل کی وجہ سے خارج میں تحقق رکھتا ہے، کسی اور شے کے ذریعے سے موجود نہیں ہے، بس اساسی طور پہ وجود عرض بھی نہیں ہے۔ ومنہا تیسرا حکم سلبی فرماتے ہیں انہو لیس جوہرن ولا عرضن، یعنی وجود نہ تو جوہر ہے نہ ہی عرض ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ جَوْهَرًا فَلِأَنَّ الْجَوْهَرَ مَاهِيَةٌ إِذَا وُجِدَتْ فِي الْخَارِجِ وُجِدَتْ لَا فِي الْمَوْضُوع۔ اب یہاں پہ آپ توجہ کریں، عبارت کے لحاظ سے علامہ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ جَوْهَرًا فَلِأَنَّ، پس یہ جو لِأَنَّ کہ علامہ استدلال لا رہے ہیں وہ صرف اور صرف علامہ کے مد نظر نفی جوہریت از وجود ہے، اس کے ذریعے سے علامہ استدلال لا رہے ہیں، اور اس استدلال کے ذریعے سے صرف نفی جوہریت کرنا علامہ کے مقصود و مد نظر ہے۔ لیکن جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فی نفس ہی یہ استدلال عام ہے، وجود کی جوہریت کی بھی نفی کرتے ہیں، عرضیت کی بھی نفی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ جَوْهَرًا، دلیل اس پہ کیا ہے کہ وجود جوہر نہیں ہے، فَلِأَنَّ الْجَوْهَرَ مَاهِيَةٌ إِذَا وُجِدَتْ فِي الْخَارِجِ وُجِدَتْ لَا فِي مَوْضُوع۔ فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ جوہر ایک ماہیت ہے کہ جب خارج میں موجود ہوتی ہے، خارج میں لافی موضوع ہوتی ہے، اس کو تحقق خارجی کے لیے کسی موضوع کی ضرورت نہیں ہے۔ والوجود لیس من سنخ الماہیت، وجود اساسی طور پہ سنخ ماہیت سے نہیں ہے۔ خوب کیسے معلوم ہوا کہ وجود سنخ ماہیت سے نہیں ہے؟ فصل سیوم کے وجود زائد علی الماہیت ہے، وجود مغایر با ماہیت ہے، وجود غیر از ماہیت ہے، وہ تمام ادلہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ فرع علامہ یہاں پہ مطرح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والوجود لیس من سنخ الماہیت وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَرَضٍ، وجود عرض بھی نہیں ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّ الْعَرَضَ مُتَقَوِّمُ الْوُجُودِ بِالْمَوْضُوعِ، فرماتے ہیں عرض جو ہوتا ہے اپنے تحقق خارجی کے لحاظ سے، تقوم خارجی کے لحاظ سے متقوم بالموضوع ہوتا ہے، اس کو محتاج ہے موضوع کا۔ اگر موضوع ہے عرض موجود ہے، لیکن اگر موضوع نہیں ہے عرض بدون موضوع، بغیر موضوع کے عرض موجود نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر موضوع کی اصطلاح یہ ہے، یعنی یہاں پہ موضوع ایک خاص اصطلاح ہے، موضوع در مقابل محمول نہیں ہے کہ جس کو قضیے میں کہتے ہیں یہ موضوع یا محمول ہے، یا موضوع کے اس کے علاوہ علم فلسفہ میں دیگر اصطلاحات بھی ہیں کہ یہاں پر جب موضوع کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے یعنی موضوع سے مراد وہ شے کہ جو خود عارض کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو عارض ہے، جو اس کے اوپر طاری ہو رہا ہے، عارض ہو رہا ہے، وہ تحقق خارجی میں اس کا محتاج ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ بس موضوع جو خود اپنے تحقق میں محتاج نہیں ہے، جیسے
جسم خود تحقق خارجی کے لیے رنگ کا محتاج نہیں ہے، سفیدی کے اوپر متوقف نہیں ہے، لیکن سفیدی اگر خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہتی ہے بدون جسم تحقق خارجی پیدا نہیں کر سکتی، تحقق خارجی نہیں رکھ سکتی ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ فَلِأَنَّ الْأَرَضَ مُتَقَوِّمُ الْوُجُودِ بِالْمَوْضُوع، عرض جو ہے وہ موضوع کے ذریعے سے تقوم وجودی حاصل کرتا ہے۔ وَالْوُجُود مُتَقَوِّمٌ بِالنَّفْسِ ذَاتِهِ، وجود اپنی ذات کے ذریعے سے تقوم رکھتا ہے، وجود اپنی ذات کے ذریعے سے تحقق خارجی رکھتا ہے، کسی اور شے کا محتاج نہیں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مُتَقَوِّمٌ بِهِ، اور ہر شے وہ بالوجود تقوم خارجی رکھتی ہے۔ ماہیت نے خارج میں موجود ہونا ہے، بالوجود موجود ہے۔ معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں موجود ہیں، بالوجود موجود ہیں۔ اور مثال کے طور پہ عدم مضاف یا دیگر امور محالات ذاتیہ اصلاً موجود نہیں ہیں، نہ بالوجود موجود ہیں نہ غیر از وجود، ان کی بحث نہیں ہے۔ وہ امور کے جو ممکن الوجود ہیں، خارج میں امکان رکھتے ہیں موجود ہونے کا، وہ بالوجود موجود ہیں۔ فرع چہارم یا حکم سلبی چہارم وہ یہ ہے کہ وجود کسی شے کا جز نہیں ہے، یعنی وجود کسی اور شے کا جز نہیں ہے۔ یعنی اس میں مدعا یہ ہے علامہ کا، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک مرکب ہو، ایک شے مرکب ہو جو ایک یا دو یا مثال کے طور پہ چند اجزاء سے، جن میں کم از کم دو اجزاء یا اس سے بالاتر ان سے مل کر تشکیل پایا ہو، اور ان اجزاء میں سے ایک جز وجود ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک مرکب کہ جو کم از کم دو اجزاء یا بالاتر اجزاء سے مل کر تشکیل پایا ہو، اور ان اجزاء میں سے جنہوں نے اس مرکب کو تشکیل دیا ہے ان اجزاء میں سے ایک جز وجود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجود کسی اور شے کے لیے بطور جز یا کسی اور شے کے لیے ایک جز کا کردار نہیں رکھتا ہے۔ خب اس کے اوپر علامہ جو ہے وہ استدلال فرماتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ فرع اول جو پہلا علامہ نے حکم یہاں پہ بیان کیا تھا ان الوجود لا غیر اللہ، اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور اصالت الوجود کی بحث سے بھی علامہ یہاں پر جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ اس حکم کو اس بات کرنے کے لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بعض مقدمات کو بدیہی سمجھتے ہوئے حذف کرتے ہیں، یعنی علامہ نے یہاں ذکر نہیں کیا، جبکہ ایک مراحل منطقی، اس استدلال کی جو مراحل منطقی ہیں، مراحل عقلی جن کو حتماً طے کر کے یہ استدلال اپنے نتیجے تک پہنچتا ہے، ان کی اساس پہ یہ مقدمات حتمی طور پہ موجود ہونے چاہیے، ان کے بغیر اصلاً استدلال کامل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو مقدمات ہیں بہت واضح ہیں، بدیہی ہیں، اصلاً کوئی بھی انسان ان کی جانب بدون استدلال ان کی جانب ملتفت ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے علامہ نے یہاں پہ ان کو ذکر نہیں کیا۔ مقدمہ اولا یہ ہے کہ جو بھی مرکب ہے، کوئی بھی مرکب، اس میں کم از کم دو اجزاء ضروری ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شے مرکب ہو جس کو ہم مرکب کہتے ہیں، اس میں صرف ایک جز ہو اور اس کو مرکب کہا جائے، یہ اصلا مرکب نہیں ہے، اس کی ذات مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے، یعنی بسیط جس کا کوئی جز نہیں ہے۔ پس جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مرکب یعنی کم از کم اس کے دو اجزاء ہونے ضروری ہیں۔ دوسرا مقدمہ جو علامہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یا ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بحث کے اندر علامہ نے صراحتاً ذکر نہیں کیا، لیکن حتماً علامہ کی مراد ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر ہماری جو بحث ہے وہ از لحاظ تشکیل اصل الواقعیت ہے، اصل ہستی، اصل وجود، اصل تحقق خارجی، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور جو اشکال، یعنی یہ اگر مقدمہ ہم ذکر نہ کریں، آگے آنے والا ایک اشکال اس کا جواب ذکر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے جواب میں علامہ یہی ذکر کرتے، لہٰذا اس کو ہم نے مقدمے کے طور پہ ذکر کیا، اور وہ یہ کہ بات ہماری اصل الواقعیت کے بارے میں، نہ یہ کہ پس جب بات اصل الواقعیت کے بارے میں، یہ جو دو اجزاء ہیں، ایسا نہیں کہ ایک جز اپنے تحقق میں دوسرے جز کے اوپر متوقف ہو، ایک جز اصیل ہے دوسرا اعتباری، خوب
یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دونوں اجزاء از لحاظ تحقق خارجی، از لحاظ وقوع خارجی ہم سطح نہیں ہے. ایک سطح میں دونوں اجزاء نہیں ہیں، بلکہ ایک جز دوسرے کے اوپر متوقف ہے. پس اساسی طور پہ وہ جس کے اوپر دوسرا جز متوقف ہے وہ اصیل ہو جائے گا. یہاں پر اس نقطے کی جانب توجہ کریں کہ جس جز کے اوپر دوسرا جز متوقف ہے وہ اصیل ہو جائے گا، وہ حقیقی ہو جائے گا. پس اگر دونوں اجزاء استقلال در تحقق نہ رکھتے ہوں، تحقق خارجی کے لحاظ سے ہم سطح نہ ہوں، ایک ہی درجے میں واقعیت میں نہ ہوں، یعنی دونوں اصیل ہیں تو دونوں کو اصیل ہونا چاہیے. ایک اعتباری ایک اصیل، یہاں سے ترکیب حقیقی وجود میں نہیں آتی ہے. پس دونوں امر اصیل ہوں، دونوں ایک ہی سطح از واقعیت میں ان کا رونما ہونا ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ ہماری جو گفتگو ہے، ہماری جو بحث ہے، وہ اصل واقعیت، اصل عمق ہستی و متن واقعیت کے تشکیل دینے میں ہے. تیسرا مقدمہ جو بدیہی ہے وہ یہ کہ دونوں اجزاء میں کسی نہ کسی جہت سے مغایرت ہونا ضروری ہے. اگر دونوں اجزاء بعینہی بدون کسی بھی جہت سے ان میں مغایرت نہ ہو، ہر جہت سے من جمیع الجہات بعینہی ایک ہوں، یہاں پہ اثنینیت معنی نہیں رکھتی. کیونکہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ تعدد و تکسر متفرع بر تمایز ہے، اور تمایز جس میں ایک منشأ اشتراک بھی ہونا چاہیے، ایک منشأ افتراق بھی ہونا چاہیے. پس دونوں اجزاء میں کسی نہ کسی جہت سے، کم از کم ایک جہت سے مغایرت ہونا ضروری ہے. ان تین مقدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ جو ہے استدلال یوں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وجود اگر ایک اور شے کے ساتھ مل کر ایک مرکب، ایک کل کا جز واقع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو مرکب ہے اس کے دو اجزاء ہیں، یہ کم از کم دو اجزاء ہیں. یہاں پہ بحث یہ نہیں ہے کہ دو اجزاء ہیں، تین اجزاء ہیں، بحث یہ کہ کم از کم اس مرکب کے دو اجزاء ہیں. خب ایک جز تو معلوم ہے کہ خود وجود ہے، خود حقیقت الوجود اس مرکب کا ایک جز ہے. ہم اس کے جزء دوم کے بارے میں سوال کرتے کہ جزء دوم کیا ہے؟ آیا جزء دوم کس جنس سے تعلق رکھتا ہے؟ اتنا ہمیں معلوم ہے کہ جزء دوم امور اعتباری میں سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ چونکہ مقدمہ دوم کے خلاف ہے. جو مقدمہ دوم آپ کی خدمت میں عرض کیا دونوں کو ہم سطح ہونا چاہیے، اس مقدمے کے خلاف ہے، چونکہ ایک اصیل ہے، ایک امر اعتباری ہے. پس جزء دوم حتماً اصیل ہے. خب یہ جو جزء دوم جو حتمی طور پہ اصیل ہے، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو جزء دوم ہے یہ بھی حقیقت الوجود ہے، یا یہ حقیقت الوجود کے علاوہ ایک ذات دیگر، ایک ذات مغایر، ایک ذات غیر از وجود ہے جو مدعی ہے کہ اصل الواقعیت کو تشکیل دیتی ہے. بس دو فرض کس طریقے سے پیش آتے ہیں؟ دو فرض اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ یہ جو جزء دوم ہے جو اصیل ہے، آیا یہ وہی بعینہ وہی حقیقت الوجود ہے یا غیر از وجود ہے، حقیقت الوجود کا غیر ہے. اگر فرض اول، اگر وہ جز عین وجود ہے، وہی حقیقت الوجود ہے، یہاں پہ ہمارا مقدمہ سوم باطل ہوتا ہے کہ ان دو اجزاء میں کم از کم ایک جہت سے، کسی نہ کسی جہت سے مغایرت ہونا ضروری ہے. جبکہ آپ نے کہا کہ جزء اول بھی وجود ہے، جزء دوم بھی وجود ہے. بس یہاں پر مقدمہ سوم ابطال ہوتا ہے، یہ فرض باطل ہے. فرض دوم یہ ہے کہ جزء دوم وہ غیر از حقیقت الوجود ہے، حقیقت وجود کے علاوہ ایک اور طبیعت اصیل ہے، اور یہ جزء دوم وجود کے ساتھ مل کر اس مرکب کو تشکیل دیتا ہے. یہاں پہ علامہ فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر اس کے ساتھ مل کر اصل الواقعیت و ہستی تشکیل پاتی ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرع اول یہیں پہ اسی احکام سلبیہ وجود کے فرع اول میں اس کو اثبات کیا کہ اصلاً وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. ان الوجود لا غیر لہ، اصلاً وجود کے مغایر کوئی طبیعت جو اصل الواقعیت کو تشکیل دے، متن اصالت میں حاضر ہو، ایسی کوئی طبیعت موجود نہیں ہے. خب فرماتے ہیں وَمِنْهَا حکم چہارم یہ انہو
لیس جزءا لشیء، کہ وجود کسی اور شے کا جز نہیں ہے. لشیء سے مراد یعنی لشیء مرکب، ایک شیء مرکب ہے جو کم از کم دو اجزاء یا دو سے زیادہ اجزاء رکھتی ہے، ان میں سے ایک جز اس کا وجود ہے. فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا لِلشَّيْءٍ، دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْآخَرَ الْمَفْرُوزَ غَيْرُهُ، کہتے ہیں کہ کیوں دلیل کیا؟ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْآخَرَ الْمَفْرُوزَ غَيْرُهُ، وہ جو جزء دیگر ہے، جزء دوم ہے جس کو آپ نے فرض کیا ہے. خوب کہاں سے فرض کیا؟ علامہ فرماتے ہیں بدیہی ہے. اصلاً مرکب دو اجزاء سے کم تر سے تو مرکب تشکیل نہیں پاتا، نہیں ایک جز ہو اس کو تو مرکب نہیں کہتے، یہ تو خود وہی شے ہے. مرکب کا ہے کم از کم دو اجزاء ہوں، اور ان دو اجزاء میں کسی نہ کسی جہت سے مغایرت ضروری ہے. بس یہ جو جملہ علامہ فرما رہے ہیں اس میں یہ سارے مطالب اندماجی طور پہ علامہ نے بہت ہی ظرافت کے ساتھ ان میں شامل کیے. فرماتے ہیں لِأَنَّ الْجُزْءَ الْآخَرَ الْمَفْرُوزَ غَيْرُهُ، جو جزء دوم ہے جو مفروض ہے وہ غیر از وجود ہے، عین وجود تو نہیں ہو سکتا. اگر عین وجود ہوگا تو اصلا مرکب نہیں ہے. فرماتے ہیں غیر از وجود ہے. والوجود لا غیر لا، اور وجود اصلا کوئی غیر نہیں رکھتا. کہاں سے معلوم ہوا وجود کوئی غیر نہیں رکھتا؟ فرع اول سے ہمیں معلوم ہوا وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. یہاں پر ایک اشکال مطرح ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکماء جو ہے ان کے کلام میں تواتر کے ساتھ یہ مطلب ہمیں ملتا ہے کہ کل ممکن زوج ترکیبی من الوجود والماہیت، کہ ہر ممکن ایک زوج ترکیبی ہے، یعنی ہر ممکن گویا وہ کہنا چاہتے ہیں ایک مرکب ہے، ترکیب اس میں پائی جاتی ہے، مرکب ہے. اور کس چیز سے مرکب ہے؟ من وجود والماہیت، وہ وجود اور ماہیت سے مرکب ہے. پس حکماء کے کلام میں یہ عبارت ملتی ہے کہ ہر ممکن مرکب از وجود اور ماہیت ہے. خب مرکب از وجود و ماہیت ہے، پس یہاں پر تو دو اجزاء ہو گئے. ممکن الوجود ایک مرکب ہے، ایک جز اس کا وجود ہے، دوسرا جز اس کا ماہیت ہے. آپ نے ابھی اس حکم میں بیان کیا کہ وجود کسی شے کا جز نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سے حکماء کے کلام میں ملتا ہے کہ ممکن الوجود مرکب از وجود اور ماہیت ہے. بس یہ دو چیزیں آپس میں سازگار نہیں ہیں بلکہ تناقض ہے. کس طریقے سے تناقض ہے؟ پہلے آپ نے جو حکم بیان کیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ وجود کسی شے کا جز نہیں ہے. دوسرا جو قضیہ، دوسرا جو جملہ آپ نے یہاں پر استعمال کیا کہ کل ممکن زوج ترکیبی من الوجود والماہیت، اس کا لازمہ یہ ہے کہ وجود ممکن الوجود کا جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک جز قرار پاتا ہے. لہٰذا استدلال قبلی آپ کا خدشے دار ہے، اس کے اوپر اشکال وارد ہے. علامہ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حکماء نے کہا ہے درست کہا ہے، اور یہیں پہ اسی مطلب میں یہاں پہ جو اشکال ہوا ہے، اگر مقدمہ یہ دوم جو ہم نے ذکر کیا اور علامہ کے کلام میں موجود ہے جس کے قرائن عبارتی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ یہی ہے کہ دونوں ایک ساتھ میں نہیں ہیں. اصلا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ترکیب از وجود اور ماہیت ایک امر اعتباری ہے، وجود ایک امر اصیل ہے، بذات خارج میں موجود ہے، ماہیت اس وجود کے ذریعے سے خارج میں موجود ہے. پس اساسی طور پہ ان دونوں سے جو ترکیب حاصل ہوتی ہے وجود اور ماہیت سے، اصلا ترکیب نہیں ہے، ترکیب خارجی اصیل در سطح تشکیل ہستی، در سطح تشکیل اصل الواقعیت، وہ ترکیب جس کی جانب ہم ناظر ہیں، علامہ فرماتے ہیں اساساً یہ ترکیب نہیں ہے. یہ ترکیب جس کی طرف ہم ناظر ہیں وہ اس کو بیان کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ اس ترکیب کی طرف ناظر نہیں ہے. خب پھر ان کا جملہ کس چیز سے حکایت کرتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں بہت سادہ سا مطلب ہے. مطلب یہ کہ جب بھی آپ کسی شے سے، کسی ممکن الوجود سے روبرو ہوتے ہیں، اس کو آپ دیکھتے ہیں، اس کی اساس پہ آپ کی عقل اس ممکن الوجود کی دو جہات خارجی ہیں، حیثیات خارجی ہیں، ان دو جہات کی اساس پہ عقل اساساً اس ممکن الوجود کو تجزیہ کرتی ہے، اس کو اجزاء میں تقسیم کرتی ہے، اس کی دو جہات کو ایک دوسرے سے تفکیک کرتی ہے، اس کی دو جہات کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. اور وہ یہ کہ جہت ماہوی غیر از جہت وجودی ہے.
اس شے کی جہت وجودی غیر از جہت ماہوی ہے، اس جہت سے، اس لحاظ سے حکما کہتے ہیں کہ یہ شے مرکب از جہت ماہوی و مرکب از جہت وجودی ہے، نہ یہ کہ ان کی مراد یہ ہو کہ ماہیت بھی اصیل ہے، وجود بھی اصیل ہے، دونوں سے مل کے اس شے کی حقیقت و اس شے کی ہستی و اس شے کی واقعیت تشکیل پاتی ہو۔ بس اساسی طور پہ حکما کے کلام میں جو کہا جاتا ہے کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، یہ ایک تحلیل عقلی، اعتبار عقلی ہے جو خارج واقعیت کی جانب ناظر ہے، لیکن ایسی تحلیل عقلی ہے کہ جو یہ نہیں بیان کرتی کہ دو اجزاء اصیل سے مل کر یہ شے تشکیل پاتی ہو۔ بس وہ جو مقدمہ دوم جو ہم نے بیان کیا تھا اس کو علامہ یہاں پر صراحت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں وما قیل، یعنی یہ جو کہا گیا ہے، کیا کہا گیا؟ ان کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، یہ کہ ہر ممکن زوج ترکیبی از ماہیت اور وجود ہے۔ خوب کہاں سے اشکال لازم آتا ہے؟ اشکال یہ ہے، آپ نے کہا تھا وجود کسی شے کا جز نہیں ہے، اس قضیے کی اساس پر وجود جزء ممکن الوجود ہے اور اس کا دوسرا جز ماہیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وما قیلا فاعتبار عقلی، یہ ایک اعتبار عقلی ہے۔ اعتبار عقلی یہاں پر خود علامہ کی عبارت بھی ہے، لیکن کافی جگہوں پہ اس کی علامہ نے کئی جگہوں پہ اس اصطلاح کو استعمال کی ہے، اعتبار عقلی، تحلیل عقلی، اعتبار تحلیل عقلی۔ اسی طرح علامہ کی متعدد اس طرح کی اصطلاحات ہیں کہ جس کو انتہائی افسوس کے ساتھ بعض اس طرح سے معنی کرتے ہیں کہ اصلا خارج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، خارج سے مکمل جدا، صرف ذہن میں آ کے اس شے کو ہم جدا کرتے ہیں، ورنہ خارج میں اس کی دو جہات نہیں ہے، خارج میں صرف وجود ہے، لیکن یہی وجود جب ذہن میں آتا ہے تو ذہن اس کی ماہیت کو وجود سے جدا کرتا ہے۔ اصلا علامہ کی یہ مراد نہیں ہے۔ علامہ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں وما قیلا، یہ جو کہا گیا ہے ان کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود فاعتبار عقلی، یہ ایک اعتبار عقلی ہے۔ کیسا اعتبار عقلی؟ خود وضاحت کرتے ہیں، ناظر الی الملازمت بین الوجود الامکانی والماہیت، کہ وجود امکانی کے جو خارج میں ہے اور ماہیت کے جو خارج میں ہے، ان دونوں کے تلازم، کہ کل ممکن ذو ماہیت، ہر ممکن الوجود صاحب ماہیت ہے، اور ہر ماہیت جو موجود ہے اس کا وجود حتماً وجود امکانی ہے۔ یہ تحلیل عقلی و اعتبار عقلی اس تلازم خارجی کی طرف ناظر ہے۔ بس علامہ کی عبارات میں یہاں پہ یہ نقطہ بہت اہم ہے، چونکہ آگے بھی متعدد جگہوں پہ یہ مطلب آئے گا کہ اعتبار عقلی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ذہن میں آ کے اس کو ہم نے ان دو چیزوں کو جدا کیا، خارج سے کوئی تعلق نہیں۔ عقل اعتبار کرتی ہے، اصلا بعض فلسفے میں، حقائق میں، اشیاء واقعی خارجی میں بحث ہے، نہ کہ اعتباریات میں، ذہن مفروضے اور فرضیات میں ہماری گفتگو نہیں ہے۔ بس علامہ فرماتے ہیں فاعتبار عقلی ناظر الی الملازمت بین الوجود الامکانی والماہیت، کہ یہ ایک اعتبار عقلی، تحلیل عقلی ہے کہ جو ناظر خارج میں وجود امکانی اور ماہیت کے درمیان تلازم کے اوپر۔ لا، یہ جملہ انتہائی دقت کے ساتھ، لا انہ ترکیب من جزئین اصیلین، نہ یہ کہ حکمہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اس مرکب کے دو جزء اصیل ہیں، ایک وجود ایک ماہیت، ان دونوں سے ملایا تو ایک ممکن الوجود تشکیل پاتا ہے، یہ نہیں کہنا چاہتے۔ لا انہ ترکیب، نہ یہ کہ ایک ترکیب ہے، من جزئین اصیلین، دو جزء اصیل سے ترکیب ہو۔ بس یہاں پر جو اوپر جو مرکب کہا اس کے اجزاء سے مراد دونوں اصیل ہونے چاہیے، دونوں اجزاء ایک سطح میں ہو، سطح اصالت میں ہو، دونوں اصیل ہوں، اور ان دو اصیل سے مل کر جو مرکب حقیقی تشکیل پائے، فرماتے ہیں وجود کسی ایسے مرکب کا جز نہیں ہے۔ بس یہ جو ہے وہ حکم چہارم اور اس کے بارے میں توضیح اور اس کی تحلیل آپ کی خدمت میں بیان کی۔ حکم سلبی پنجم جو یہاں پہ علامہ ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے۔ حکم چہارم یہ تھا کہ وجود
کسی اور شے کا جز نہیں ہے، یعنی ایک مرکب ہے جو اجزاء رکھتا ہے اور اس کا ایک جز وجود ہو. یہ حکم چہارم تھا جس کی ہم نے نفی کی. حکم پنجم یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں کہ وجود ایک امر مرکب ہو، وجود ایک امر کئی اجزاء سے مل کر ترکیب یافتہ ہے، مرکب ہے اور اس کے اجزاء ہیں، بس وجود کا کوئی جز نہیں ہے. وجود اصلاً مرکب نہیں ہے، وجود کئی یا متعدد اجزاء سے مل کر، متعدد جز سے مل کر تشکیل پایا ہو. وجود ایک ایسی ذات نہیں ہے. اس کو اگر ہم لسان ایجابی میں بیان کرنا چاہیں، یعنی یہ حکم سلبی ہے کہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے، اس کو اگر ہم لسان ایجابی میں بیان کرنا چاہیں، اس کو ہم سادہ زبان میں اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں. وجود ایک ذات بسیط ہے، وجود اجزاء نہیں رکھتا، ایک ذات ترکیبی نہیں ہے، ایک ذات بسیط ہے، بساطت رکھتی ہے. بس یہاں پہ جو علامہ فرماتے ہیں انہو لا جزء لا، وجود کا کوئی جز نہیں ہے، یعنی وجود ایک امر مرکب، ایک ذات مرکب ہو جس کے اجزاء ہوں. وجود ایسی ذات مرکب نہیں ہے بلکہ وجود ایک ذات بسیط ہے. خب چونکہ یہاں پر بحث یہ کہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے، اس مناسبت سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ انواع و اقسام ترکیبات کا یہاں پر مطالعہ کرتے ہیں اور انواع و اقسام ترکیبات کی توضیح، ایک مختصر سی وضاحت یہاں پر پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ترکیب یا تو ترکیب عقلی ہوتی ہے، یا ترکیب خارجی ہوتی ہے، یا ترکیب مقداری ہوتی ہے. ترکیب عقلی وہ ہے جس کے اجزاء عقلی ہوتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ جس کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اساسی طور پہ یہ حکم پنجم و حکم ششم جو علامہ یہاں پر بیان کریں گے، اس کی درست و عمیق فہم، اس کے لیے چند مقدمات کی ضرورت ہے کہ جو علامہ نے آئندہ آنے والی فصول میں بیان کیا، وہ آئندہ آنے والے مراحل بالخصوص مرحلہ پنجم و ششم، اس کے اوپر یہ حکم متوقف ہیں. اور جب تک وہاں پر جا کر صحیح طرح سے درست تصور پیدا نہ ہو، جنس کیا ہے، فصل کیا ہے، مادہ کسے کہتے ہیں، صورت کسے کہتے ہیں، اجزاء مقداری کیا ہوتے ہیں، اجزاء عقلی کیا ہوتے ہیں، اجزاء خارجی کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہ ہو، اس فصل کی فہم جو ہے وہ سخت ہے. اور یہاں پر برخلاف خود علامہ کی یہ روش نہیں ہے. ابھی تک جتنا ہم نے ملاحظہ کیا اور آئندہ بھی ملاحظہ کریں گے، علامہ طباطبائی کی یہ روش نہیں ہے کہ وہ آئندہ آنے والے اور بعد والے مطالب کی اساس پر پہلے ایک مطلب ذکر کریں، بلکہ علامہ کی روش یہ کہ وہ بر اساس ترتیب منطقی عقلی گزشتہ مطالب بدیہیات سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بدیہیات کو لے کر اسی کے اوپر، یعنی پچھلے والے مطالب کے اوپر آئندہ والے مطالب کو متوقف و متفرع کرتے جاتے ہیں. لیکن علامہ نے کہیں پر ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے کہ بعد والے مطالب کی اساس پر ایک مطلب کو پہلے ذکر کیا جائے، لیکن یہاں پر علامہ نے ظاہراً اسی طریقے سے وہ عمل کیا ہے. یعنی یہاں پر علامہ نے بعض چیزوں کو اصول موضوعہ جو اپنے مقام کے اوپر اس بات شدہ ہیں، ان کے اوپر دلیل بھی موجود ہے، استدلال بھی موجود ہے، اور ان کو مفروض سمجھتے ہوئے، یا تو اس چیز کے اوپر مفروض سمجھتے ہوئے کہ علم منطق کے اندر بیان ہو چکے ہیں، علم منطق میں ان کو بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ جو علم منطق میں ایک طالب علم نے سیکھا ہے، ان محفوظات کی اساس پہ علامہ اس مطلب کو ذکر کر رہے ہیں، یا علامہ طباطبائی بعد والے مطالب کے اساس پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ اشکال ان کے اوپر وارد ہے کہ آپ نے ایک مطلب سابق کو مطلب لاحق کے اوپر متفرع و متوقف کیا ہے کہ جو مراحل عقلی و روند فلسفی کے ساتھ سازگار نہیں ہے. لیکن بہرکیف جس حد تک یہاں پر وضاحت اس مطلب کی فہم کے لیے ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اجزاء عقلی سے مراد یہ ہوتا ہے جنس اور فصل. جنس اور فصل کو اجزاء عقلی کہا جاتا ہے. ایک ماہیت تامہ جس کو نوع حقیقی کہتے ہیں، نوع کی بھی آگے اقسام آئیں گی، جیسے علم منطق
المنطق مرحوم مظفر کے اندر بیان کیا گیا کہ نوع یا تو نوع حقیقی ہوتی ہے جس کو نوع اخیر بھی کہتے ہیں، یا نوع اضافی ہے۔ فی الحال ہماری بات نوع حقیقی میں ہے کہ نوع حقیقی یا ماہیت تامہ وہ مرکب از جنس اور فصل ہے کہ عقل آ کر اس نوع کو تحلیل کرتی ہے، عقل آ کر اس نوع کو تجزیہ کرتی ہے، اس کو اجزاء میں جدا کرتی ہے، اور جنس جو جزء عام ہے اس کو فصل سے کہ جو جزء اخص ہے جدا کرتی ہے۔ پس ایک شے، ایک ماہیت تامہ کو تحلیل کرنا، اس کو تجزیہ کرنا جنس اور فصل کے اندر، اس کو تحلیل عقلی کہا جاتا ہے، اور خود ماہیت تامہ کو جو ہے وہ مرکب عقلی کہتے ہیں، اور جنس اور فصل جو اجزاء ماہیت تامہ ہیں ان کو اجزاء عقلی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ترکیب ہوتی ہے ترکیب خارجی۔ ترکیب خارجی یہ ہوتی ہے کہ اور یہ ترکیب خارجی اجسام میں پائی جاتی ہے، غیر از اجسام جیسے عقول ہیں، عقول و مفارقات، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، یا جو غیر از جسمانی حقائق ہیں ان کے اندر یہ ترکیب نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ ترکیب ہے ترکیب از مادہ و صورت۔ یہاں پر مادہ اور صورت دونوں اصطلاحات ہیں جو غیر از اصطلاح منطق ہے۔ منطق کے اندر بھی مواد ہے اور صورت، مواد القضایا، صورت القضایا، اس سے ہمارا فی الحال کوئی سروکار یہاں پر نہیں ہے کہ وہ اصطلاح منطقی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے مد نظر اصطلاحات فلسفی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نقطہ کہ خود مادہ اور صورت کی اصطلاح علم فلسفہ میں بھی متعدد مقامات پر متعدد معانی میں استعمال ہوتی ہے، لہٰذا ان اصطلاحات کی جانب دقت کرنا اور اصطلاحات کو ایک دوسرے سے جدا کرنا انتہائی اہم ہے۔ یہاں پر مادہ سے مراد یعنی جسم کا وہ پہلو جس کے ذریعے سے ایک جسم دوسرے کسی اور شے میں تبدیل ہونے کی قابلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جسم مثال کے طور پر لکڑی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اگر اس کو آگ لگے یہ خاکستر میں تبدیل ہو جائے گا، یہ راکھ میں تبدیل ہو جائے گا، اس قابلیت کو مادہ کہتے ہیں۔ پس مادہ جنبہ قابلی جسم کو کہا جاتا ہے۔ صورت سے مراد یہ صورت ظاہری یا تشکل یا شکل وہ مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اشیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب، اس کی صورت کیا ہے، یہ مکعب ہے، یہ چوکور ہے، یا مثال کے طور پہ مستطیل ہے، یہ شکل، یا مثال کے طور پہ ایک شے اس کی صورت کیا ہے، دائرہ ہے، مثلا دائرہ وار ہے، مثال جیسے یہ بال ہوتی ہے گول ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں صورت۔ یہ صورت یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ صورت سے مراد صورت سے کی جو اصطلاح مراد ہے اس سے مراد اصطلاح فلسفی ہے کہ صورت یعنی اس شے کی بالفعل حالت۔ یہ شے بالفعل ابھی لکڑی ہے، اگرچہ اگر اس کو جلایا جائے راکھ میں تبدیل ہو جائے گی، پس بالفعل یہ جسم ابھی کس حالت میں، لکڑی میں ہے، بالفعل یہ ابھی پتھر ہے، لیکن اگر اس کو کسی طریقے سے ترکیبات شیمیائی کیمیکل اس کے اوپر بعض ترکیبات کو آزمایا جائے، یہ پتھر سے کسی اور حالت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ جسم ابھی مثال کے طور پہ درخت ہے، یہ جسم مثال کے طور پہ ابھی ایک پتا ہے، اور اس طرح سے اس کی جو بالفعل حالت ہے، ابھی جو اس کی موجودہ حالت ہے، ابھی جو موجودہ یہ شے کیا ہے، اس کو جو ہے وہ صورت کہا جاتا ہے۔ پس مادے سے مراد جسم کا جنبہ قابلی اور صورت سے مراد جسم کا جنبہ فعلی، اور مادہ و صورت جو دو امر خارجی ہیں، ان سے جو شے تشکیل پاتی ہے، ان سے جو مرکب تشکیل پاتا ہے مرکب خارجی، اس کو جسم کہتے ہیں۔ پس ہر جسم مرکب از مادہ خارجی و صورت خارجی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو ترکیب یہاں پہ علامہ نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے اجزائے مقداری سے مرکب ہونا۔ اجزائے مقداری واضح ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک خط ہے، ایک لائن خط، اس خط میں اجزاء ہیں، لیکن کس طرح کے اجزاء؟ نہ مادہ اور صورت کی طرح کے اجزاء، نہ جنس اور فصل کی طرح، بلکہ اجزائے مقداری موجود ہیں۔ یعنی یہ جو خط مثال کے طور پہ 5 میٹر کا خط ہے، اس میں آپ اس کو مختلف طریقوں سے
تقسیم کر سکتے ہیں، 1 میٹر کے 5 حصے کر سکتے ہیں، نیم میٹر کے 10 حصے کر سکتے ہیں، وَإِلَى هَذَا۔ اسی طرح اس خط کو متعدد اجزاء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یا سطح، خط جو ہوتا ہے ایک بعد ہوتا ہے، ایک پہلو رکھتا ہے، صرف طول رکھتا ہے، لیکن سطح فلسفی کی ان سب کی تفاصیل اپنے مقام پر مکمل تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ سطح 2 پہلو رکھتا ہے، بعد، طول اور عرض دونوں رکھتا ہے، اس کو سطح کہتے ہیں۔ اور جسم تعلیمی جو غیر از جسم طبیعی ہے، جسم طبیعی کے علاوہ ایک اور چیز جس کو جسم تعلیمی کہا جاتا ہے، وہ 3 پہلو یا 3 ڈائمنشن جس کو کہا جاتا ہے، 3 ابعاد رکھتا ہے، وہ جسم تعلیمی ہے، یعنی جو ہے اس کے اندر طول بھی ہے، عرض بھی ہے اور عمق، یہ تینوں سے جو شے تشکیل پاتی ہے اس کو جسم تعلیمی کہا جاتا ہے، اور یہ مرکبات مقداری ہیں، مرکبات مقداری میں سے قرار پاتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ فرماتے ہیں کہ وجود کا کوئی جزء عقلی نہیں ہے۔ کیوں وجود کا کوئی جزء عقلی نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجود کا جزء عقلی اس وجہ سے نہیں ہے، ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اجزاء عقلی سے مراد جنس اور فصل ہے، یعنی جو شے جنس اور فصل سے تشکیل پاتی ہو وہ شے مرکب عقلی اور اس کے لیے اجزاء عقلی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شے کی جنس ہے بس حتماً اس کے لیے فصل ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنس محض ہو فصل نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ جنس جزء عام ہوتا ہے، فصل جزء اخص ہے، اور ایک مرکب جیسے مثال کے طور پہ جوہر ایک جنس ہے، اس کے ساتھ ایک فصل آتی ہے اور وہ ہے قابل للابعاد الثلاثہ۔ جب یہ جنس اور فصل ملتے ہیں تو ماہیت جسم تشکیل پاتی ہے۔ اس جسم کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا جسم نامی ہے یا غیر نامی۔ اس جسم کے ساتھ جب فصل نامی آتا ہے تو یہ جسم نبات ہے، بس یہاں پر جسم کیا ہے؟ جنس ہے، اور فصل نمو ہے، نامی ہونا، پس نبات، ماہیت نبات تشکیل پاتی ہے۔ اگر اس ماہیت کے ساتھ یعنی جسم نامی یہ خود ایک جنس قرار پائے، خود ایک جنس ہو، اور اس کے ذیل میں جو فصل آئے حساس متحرک بالارادہ، یہاں پر ماہیت حیوان تشکیل پاتا ہے۔ اور اگر ماہیت حیوان یعنی جوہر نامن حساس متحرک بالارادہ یہ خود ایک فصل قرار پائے، یہ خود ایک جنس قرار پائے، اور اس کے ذیل میں نطق یعنی ناطق ہونا یہ فصل ہو، یہاں پہ ماہیت انسان تشکیل پاتا ہے۔ پس جنس اور فصل ایک دوسرے کے ساتھ تلازم رکھتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر وجود کا کوئی جنس ہے، یعنی اگر وجود مرکب از جنس اور فصل ہو، فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس کی جنس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ جو استدلال ابھی علامہ بیان فرما رہے ہیں یہ نفی اجزاء عقلی از وجود ہے، یعنی نفی جنس اور فصل از وجود، کہ وجود مرکب از جنس اور فصل نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر وجود جنس اور فصل سے تشکیل پائے، فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس کے جنس کے بارے میں سوال کریں گے، یا تو اس کی جنس خود وجود ہے، یا اس کی جنس جو ہے وہ خود وجود نہیں ہے۔ پس وجود کی 2 حالتیں ہوگی، اس کی جنس یا خود ذات حقیقت وجود ہے، یا وجود کی جنس خود ذات و حقیقت وجود نہیں ہے، غیر از وجود ہے۔ فرض اول کہ وجود اس کی ذات، وجود جو ایک مرکب ہے اس کی جنس کیا ہے؟ خود حقیقت الوجود ہے۔ یہاں پہ متعدد اشکالات ہیں، دیکھیں علامہ نے صرف ایک اشکال وارد کیا، ان اشکالات میں متعدد اشکالات اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ جنس اعم از نوع ہوتا ہے، نوع حقیقی سے جنس عام ہوتی ہے، لیکن یہاں پر نوع حقیقی اور جنس دونوں مساوی ہیں، جنس بھی وجود ہے، نوع بھی وجود ہے۔ تحصیل حاصل، اشکال تحصیل حاصل یہاں پہ لازم آتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اشکال ہم کرتے ہیں وہ یہ، اگر وجود کی جنس خود ذات و حقیقت وجود ہو، فرماتے ہیں کہ فصل نسبت بے جنس جو ہے وہ محصل ہوتی ہے، معذرت
فصل، یہ نقطہ اس کو دوبارہ توجہ کریں، علامہ فرماتے ہیں کہ فصل نسبت بے جنس مقسم ہوتی ہے اور فصل نوع کی نسبت مقوم ہوتی ہے. یعنی فصل کا کام ہے نوع کو قوام دیتی ہے. نوعیت النوع بفصل ہی ہوتی ہے، شیعیت الشیء بفصلہ الاخیر، کہ یہ قاعدہ بھی آگے آئے گا. پس فصل کا کام ہوتا ہے نوع کو تحصل دینا، نوع کو تقوم دینا. فصل کا کام ہوتا ہے جنس کو تقسیم کرنا. فصل کا کام ہوتا ہے نوع کو تقوم دینا، قوام دینا، مقوم نوع ہے اور محصل نوع ہے. فرماتے ہیں کہ وجود وہ متحصل بے ذات خود ہے. وجود کی ذات ایسی ہے، اس کو تحصل خارجی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیء خارجی آئے اور وہ شیء خارجی آ کر وجود کو تحصل دے، بلکہ وجود کا تحصل اس کی ذات کی وجہ سے ہے. اور یہاں پر خلف ہے. کیا خلف ہے؟ وہ ذات یعنی وجود، وہ طبیعت یعنی وجود جس کا خاصیت ذاتی، خصوصیت ذاتی ہی تحصل و قوام ہے، تقوم ہے. ایک شیء خارجی آ کر اس کو قوام دینا چاہے، ایک شیء خارجی یعنی فصل اس کو قوام دینا چاہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر تحصیل حاصل لازم آتا ہے اور تحصیل حاصل محال ہے. فرض دوم، صورت دوم یہ تھی کہ وجود اس کی جنس غیر از وجود ہو. ایک طبیعت اصیل دیگر غیر از وجود وہ جنس سے وجود ہو. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب متفرع بر فرع اول ہے. فرع اول کے اندر ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. بس اس اساس کے اوپر یہ فرض بھی باطل ہے. بس اساساً وجود کی کوئی جنس نہیں ہے. جب وجود کے لیے کوئی جنس نہیں ہے بس وجود کے لیے اصلاً کوئی فصل بھی معنی نہیں رکھتی، اور وجود ایک امر مرکب از جنس اور فصل بھی نہیں ہے. بس فرماتے ہیں وَمِنْہا، یعنی ان احکام سلبیہ وجود میں سے ایک حکم کے انہو لا جزء لہ، کہ شان یہ ہے کہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْجُزْءَ اِمَّا جُزْءٌ عَقْلِيٌّ، کہ جز جو ہوتا ہے یا تو جزء عقلی ہوتا ہے. جزء عقلی کی مثال کیا ہے؟ کل جنس والفصل، جیسے جنس اور فصل، یعنی یہ دو مصادیق جزء عقلی ہیں، لیکن جزء عقلی منحصر در جنس اور فصل نہیں ہے. یعنی یہاں پر علامہ جزء عقلی کو منحصر در جنس اور فصل نہیں کر رہے، بلکہ مثال کے طور پہ یہاں پر جو ہے وہ ایک مثال کے طور پہ جنس اور فصل کو ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں لِأَنَّ الْجُزْءَ إِمَّا جُزْءٌ عَقْلِيٌّ، جز یا تو جزء عقلی ہے کل جنس والفصل، جیسے جنس اور فصل، وَإِمَّا جُزْءٌ خَارِجِيٌّ، یا جزء خارجی ہے. جزء خارجی کی مثال کیا ہے؟ کل مادت و صورت، جیسے مادہ اور صورت، یعنی جسم کا جنبہ قابلی جس کے ذریعے وہ شے ایک شے دیگر میں تبدیل ہوتی ہے، اس کو مادہ کہتے ہیں. اور وہ بالفعل اس کی جو حالت ہے، فعلیت کو جو پہلو تعمین کرتا ہے، اس کو صورت کہتے ہیں. فرماتے ہیں کل مادت و صورت. وَإِمَّا جُزْءٌ مِقْدَارِيٌّ، یا جز جو ہوتا ہے جزء مقداری ہوتا ہے، كَأَجْزَاءِ الْخَطِّ وَالسَّطْحِ وَالْجِسْمِ التَّعْلِيمِي، جیسے اجزاء خط، ایک خط ہے ایک، اس کے جو اجزاء ہیں، یعنی یہاں پہ اجزاء بالفعل نہیں ہے بلکہ اجزاء مفروض ہے کہ مفصل بحث آگے آئے گی، یا سطح ہے یا جسم تعلیمی. بس جز ان تین حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا جزء عقلی ہے، یا جزء خارجی ہے، یا جزء مقداری ہے. اور چونکہ وجود کے لیے ان تینوں میں سے کوئی جز نہیں ہے، ان تینوں اقسام کے جز وجود سے مرتفع ہیں، لہٰذا اساسی طور پہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے. وَلَيْسَ لِلْوُجُودِ شَيْءٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَجْزَاءِ، اور وجود کے لیے ان اجزاء میں سے کوئی بھی جز اصلاً معنی نہیں رکھتا. جزء عقلی کیوں معنی نہیں رکھتا؟ اس کی دلیل یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجُزْءُ الْعَقْلِيُّ فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْوُجُودِ جِنْسٌ وَفَصْلٌ. فرماتے ہیں کہ جزء عقلی، خوب سوال کرتے ہیں، فرض کریں بر اساس برہان خلف،
یہاں پہ علامہ کس برہان سے استفادہ کریں؟ برہان خلف سے. کہتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ وجود کے لیے جنس بھی ہے اور فصل بھی ہے. خوب اس کی جنس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فَجِنْسُهُ إِمَّا الْوُجُود. اس کا آگے دوسری سطر میں جواب آتا ہے وَإِمَّا غَيْرُ الْوُجُود، یعنی اس وجود کی جنس یا تو خود وجود ہے یا غیر از وجود. اگر وجود کی جنس خود وجود ہو کیا محظور لازم ہے؟ فرماتے ہیں فَيَكُونُ فَصْلُهُ الْمُقَسِّمُ مُقَوِّمًا. وہ فصل کہ جو جنس کی نسبت مقسم ہوتی ہے. فصل کا کام ہوتا ہے جنس کو تقسیم کرنا. مقسم جنس ہے فصل، مقسم جنس ہوتا ہے. وہ فصل کیا بن جائے گی؟ مقوم جنس بن رہی ہے. وہ فصل جنس کو قوام دینے والی بنتی ہے، جبکہ اساسی طور پہ فصل مقوم نوع ہوتی ہے، یعنی نوع حقیقی، ماہیت اخیر، نوع اخیر. اس کے لیے فصل مقوم ہے، جنس کی نسبت فصل مقسم ہے. فرماتے ہیں فَيَكُونُ فَصْلُهُ الْمُقَسِّمُ مُقَوِّمًا. کیوں فصل مقسم مقوم بن جائے گی؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْفَصْلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجِنْسِ يُفِيدُ تَحَصُّلَ ذَاتِهِ لَا أَصْلَ ذَاتِهِ. فرماتے ہیں کہ فصل بالنسبت إِلَى الْجِنْس، جنس کی نسبت فصل کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جنس کی نسبت فصل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جنس جو ایک امر مبہم ہے، ایک امر ابہام آور ہے، فصل آ کر جنس کو تحصل دیتی ہے. فصل جو ہے وہ جنس کو آ کے تقسیم کرتی ہے، مقسم جنس سے تحصل دیتی ہے. فرماتے ہیں لِأَنَّ الْفَصْلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجِنْسِ يُفِيدُ تَحَصُّلَ ذَاتِهِ لَا أَصْلَ ذَاتِهِ. فصل کا کام اصل ذات جنس کو ایجاد کرنا نہیں ہے بلکہ تحصل جنس دینا، جنس کو تحصل دینا ہے. وَتَحَصُّلُ الْوُجُودِ هُوَ ذَاتُهُ. خود وجود کا تحصل اس کا ایک امر ذاتی ہے، اس کو اصلا خارج سے کسی قسم کے تحصل کی ضرورت نہیں. وَهَذَا خُلْفٌ. یہ خلف ہے. کس جہت سے خلف ہے؟ یعنی وجود جس کے لیے تحصل ایک امر ذاتی ہے، اس کا خود ذاتی ہے تحصل، ایک شے دیگر آ کے اس کو تحصل دینا چاہے، اس کا لازمہ کیا ہے کہ وہ پہلے تحصل نہیں رکھتا، جبکہ ہم نے کہا وجود کا تحصل اس کا اپنا ذاتی ہے. پس یہ خلف ہے. پس فَجِنْسُهُ إِمَّا الْوُجُود، اور نیچے وَإِمَّا غَيْرُ الْوُجُود، یعنی فرض دوم کہ یہ جو جنس ہے یہ غیر از وجود ہے. وَلَا غَيْرَ لِلْوُجُود. علامہ فرماتے ہیں اساساً وجود کے لیے کوئی غیر ہی مطرح نہیں ہے. کوئی طبیعت مغایر وغیر از وجود ہو، اصلاً وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. کہاں سے معلوم نہیں ہے؟ فرع اول کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے. اور وہ استدلال کے جو فرع اول میں علامہ نے جاری کیا تھا اس کے اساس پہ فرماتے ہیں کہ اصلاً وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. وَأَمَّا الْجُزْءُ الْخَارِجِي، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت اور اس کے بارے میں مطالب درس بعدی کے اندر بیان کیے جائیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.